لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. سلام اس پر کہ جس نے بے قصور کی دستگیری کی. سلام اس پر کہ جس نے بے قصور کی دستگیری کی. سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا. سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا. سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا کچھ ہونا تھا. آئی بات سمجھ میں؟ پھر آگے شاعر کہتا ہے سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں میں روتا تھا. سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں میں روتا تھا. سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا. اور آخری شعر سلام اس پر جو دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت تھا. سلام اس پر جو دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت تھا. سلام اس پر کہ جس کی ذات فخر آدمیت ہے. معزز سامعین کرام، علماء کرام اور میرے عزیز طلباء، جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر بابرکت ہر محفل میں کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو سیرت ہے ربیع الاول کے ماہ میں خاص طور پر اور پورے سال جو ہے ہر محفل میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کا ذکر ہوتا ہے. بلکہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے دعا فرمائی ہے کہ جس کے سامنے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کیا جائے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دعا دیتے ہیں کہ وہ کیا ہو گیا؟ برباد ہو گیا، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا. اور جس محفل میں، جس مجلس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ ہو تو وہ مجلس بیکار ہے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کی متعلق چند گزارشات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کیا تھا آنے کا وہ میں بیان کروں گا. سب سے پہلی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے. کس مہینے میں پیدا ہوئے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن، منڈے پیر کے دن پیدا ہوئے. اس بات میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے. اب کس تاریخ کو پیدائش ہوئی؟ 2 تاریخ، بعض کہتے ہیں ربیع الاول کی 2 تاریخ، بعض کہتے ہیں 8 تاریخ، بعض کہتے ہیں 10 تاریخ، بعض کہتے ہیں 12، بعض کہتے ہیں 17 اور بعض کہتے ہیں 24. یہ 8 قول ملتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہے ان تاریخوں میں ہوئی. اور وفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس تاریخ ہوئی؟ 12 ربیع الاول جو آج کا دن ہے. ہمیں ان چیزوں کو نہیں پڑھنا ہے کہ نبی علیہ السلام 12 کو پیدا ہوئے، 12 کو نہیں ہوئے، 8 کو پیدا ہوئے. اصل مقصد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کا ہے کہ وہ ہمیں بیان کرنا ہے. سیرت کا مقصد بیان کرنا نہیں ہوتا ہے، اپنانا ہوتا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے والے بن جائیں. اور ساری بات سیرت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے محفلیں سجا لی
ہم نے بہت سارے پروگرامات کر دیے، پھر اس کے بعد جا کے پتہ چلا کہ رات بھر جلسے میں بیٹھے رہے، صبح فجر بھی گئی، دن بھر تیاریوں میں لگے گئے، ظہر عصر مغرب چلی گئی، ہم جو ہے نا باہر روڈوں میں گھوم رہے، ہماری نمازیں ضائع ہو رہی ہے۔ یہ سیرت کا مقصد نہیں ہے۔ سیرت کا مقصد کیا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طریقے ہیں، جو سنتیں ہیں، ہم وہ اپنانے والے بن جائیں، ہم نماز پڑھنے والے بن جائیں، ہم قرآن کے ساتھ جڑ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے انتہا معجزات ہیں، لیکن ان سارے معجزوں میں سب سے بڑا جو معجزہ ہے وہ قرآن کریم کا معجزہ ہے۔ کس کا معجزہ ہے؟ جتنے نبی آتے رہے ان کے ساتھ معجزے آتے چلے جاتے، نبی جاتے رہے، معجزے جاتے رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قرآن کا معجزہ ہے وہ ابھی اور قیامت تک اور آگے بھی جنت میں باقی رہے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم ہے۔ آئی بس سمجھیں؟ اسی طریقے سے جو میں نے قرآن کریم کی آیت آپ کے سامنے پیش کی، ایک وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہان کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ کیا بنا کے بھیجا؟ رحمت بنا کے بھیجا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لیے نہیں بلکہ کائنات کے ہر مخلوق کے لیے، ہر ذرے کے لیے، پہاڑ، پتھر، شجر، حجر، درخت ہو، چاہے وہ سمندر ہو، پہاڑ ہو، دریا ہو، صحرا ہو، آسمان ہو، سورج ہو، ستارے ہو، سیارے ہو، انسان ہو، جانور ہو، چرند ہو، پرند ہو، سب کے لیے اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بنا کے بھیجا؟ رحمت بنا کر بھیجا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں پر بے شمار نعمتیں کی، لیکن جس نعمت کا اللہ نے اظہار کیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ہے، جو میں نے دوسری آیت میں تلاوت کی، لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ تحقیق کہ اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا، اذ بعث فیہم رسولا منہم، کہ ان میں انہی میں کا رسول بھیجا۔ ہم سارے کیا ہے؟ انسان ہے نا، تو نبی کیا تھے؟ انسان بھیجا، بشر بھیجا۔ کیا بھیجا؟ انسان بھیجا، انہی میں کا، ان میں رسول بھیجا۔ یعنی کہ ہم نے انسانوں میں کسی فرشتے کو نبی بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ انسانوں میں ہی سب سے افضل ترین مخلوق انسان ہے، اور اس انسانیت میں جو سب سے اعلیٰ ترین ہے وہ کون ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے، ان کو ہمارے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہم اس اختلاف میں پڑ جائے کہ 12 کو آپ کی پیدائش ہوئی ہے، 12 کو نہیں ہوئی ہے، 8 کو ہوئی ہے، یہ اختلاف ہے، ان چیزوں میں نہیں پڑنا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 کو بھی نہیں ہوئی، 10 کو بھی نہیں ہوئی، ولادت تو ہوئی ہے نا، تو جب ولادت ہو گئی تو کس پھنڈے میں پڑھنے کا فائدہ؟ اصل کیا ہے؟ تو قرآن بیان کرتے ہیں وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت تھی، جو بھیجنے کا مقصد تھا، وہ نمبر 1 یتلو علیہ آیاتہ، اللہ کی کتاب قرآن کریم کی آیات کی کیا کرتے؟ تلاوت کر کے، اس کے احکامات کو پڑھ کر ہم کو سناتے، اس کی تلاوت کر کے ہمیں سناتے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قرآن کریم کی قرات کرنے والے بن جائیں، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے بن جائیں۔ دیکھیں آپ سارے ماشاءاللہ سے مدرسے میں بھی پڑھتے ہیں، اسکول میں بھی پڑھتے ہیں، آپ کوئی بھی کتاب پڑھتے ہیں تو کسی کتاب کے متعلق اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس پر میں اس بندے کو پڑھنے پر اتنا اجر دوں گا، اس کو میں یہ لقب دوں گا۔ سمجھ آ رہی بات؟ سمجھ آ رہی ہے؟ میں ایک پڑھانے والا ٹیچر جو ہوتا ہے، جو لکھنے والا ہے، اس نے کوئی آپ کے لیے انعام رکھا، کوئی لقب رکھا؟ دیکھیں قرآن کریم اگر کوئی بندہ حافظ بنتا ہے، قرآن کو کیا کرتا ہے؟ حفظ کر لیتا ہے، اللہ فرماتا ہے
انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ نے کہا کہ قرآن کی حفاظت کرنے والی ذات میری ہے، اللہ کی ہے۔ اللہ اپنے اس حافظ، حفاظت کرنے والی صفت کو، اس لقب کو اس بچے اور بچی کے ساتھ لگا دے جو قرآن حفظ کر لے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ قرآن کا حافظ ہے۔ اللہ کے حافظ کے قرآن اصل کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے، لیکن اللہ نے اس لقب کو کیا کر دیا؟ اس بچے کے ساتھ، اس بچی کے ساتھ جس نے پورا قرآن اپنے سینے میں حفظ کر لیا، یاد کر لیا، تو اس کو اللہ کہتے ہیں کہ حافظ ہے۔ ایک بندہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ تلاوت کر رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنے والی ذات میری ہے، میں قرآن کا طالب ہوں۔ لیکن جب انسان ہم میں سے جب بھی کوئی قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو ہمیں بھی کہتے ہیں یہ تلاوت قرآن کرنے والا ہے۔ قاری کون ہے قرآن کا؟ اللہ کی ذات ہے۔ لیکن جب انسان تلاوت کرتا ہے تو اللہ وہ لفظ قاری کا جو لقب ہے وہ ہمیں دے دیتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہ کسی اور کتاب کے لیے ہے، یہ سرکاری لقب جو اللہ، کسی بھی سرکاری لقب کو کسی کو دیا نہیں جاتا، لیکن اللہ وہ القاب جو اپنے لیے اس نے قرآن میں استعمال کیے وہ کیا کرتے ہیں؟ تو اذا قرأناہ، اللہ کہتا ہے کہ ہم قرأت کرنے والے ہیں۔ لیکن جب آپ یا میں تلاوت کرتا ہوں، قرآن کی قرأت کرتا ہوں، تو اللہ فرماتے ہیں یہ بھی کیا ہے؟ قاری۔ تو یہ قرآن کریم کے کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو پہلا مقصد ہے وہ کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، کہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرنا۔ تو ہمیں کیا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے، جو ولادت ہوئی، نبوت عطا، اس کا مقصد کیا ہے کہ قرآن کی تلاوت کرے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں جھنڈے لگانے، ہمیں لائٹیں سجانی ہے، یا ہمیں قرآن کی تلاوت کرنی ہے؟ بولو، قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ آپ کے نام پہ خط آتا ہے، کیا آتا ہے؟ آپ اس پڑھتے میں پڑھیں گے کہ خط فلاں دن آیا، فلاں تاریخ کو آیا، فلاں نے بھجوایا۔ آپ دیکھیں کہ خط میں مضمون کیا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ خط تو آ گیا نا، عزام کے پاس ایک اسکول سے لیٹر آ گیا کہ عزام جو ہے اس کو اسکول میں فلاں فلاں دن بلایا گیا ہے اور یہ ٹیسٹ کی تیاری کرے۔ اب عزام کیا کرے گا؟ پھٹا کرے گا، یہ میڈم نے بھجوایا یا سر نے بھجوایا؟ ٹیچر نے بھجوایا، بچے نے بھجوایا؟ صبح 8 بجے آیا تھا، رات 8 بجے یہ کرے گا، یا اصل دیکھے گا خط میں کیا لکھا ہوا؟ اوہ اچھا ٹیسٹ کی تیاری کرنی ہے، فلاں فلاں کتاب کی تیاری کرنی ہے، فلاں دن یہ ٹیسٹ ہوگا۔ اب وہ کیا کرے گا؟ وہ تیاری کرے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت باسعادت ہو گئی ہے، تو بعثت کا مقصد کیا ہے؟ ہمیں اس میں آنا ہے یا اس پٹوں پہ پڑھنا ہے کہ نہیں 8 کو نہیں ہوئی تھی 12 کو ہوئی تھی؟ نہیں ہم جو ہے نا جلسے جلوس نکالیں گے، نہیں ہم جو ہے نا لائٹیں لگائیں گے، ان چکروں میں پڑھنا ہے، یا ہم اس مقصد میں آئے جو قرآن اللہ نے اپنے حبیب پر نازل فرمایا اس کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ اب تعلیمات پر عمل کون سے کریں گے؟ جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کر کے دکھائے یا ہم نے اپنی طرف سے نکالنا ہے؟ تو ذات کے لیے اللہ نے مقصد 4 بیان کیے۔ پہلا کیا بیان کیا؟ قرآن کی تلاوت کرنا۔ تو ہمیں قرآن کے الفاظ کی تلاوت کرنی ہے، پڑھتے رہنا ہے، پڑھتے رہنا، پڑھتے رہنا۔ وَيُزَكِّيهِ، دوسرا جس طرح انسان کی کچھ ظاہری بیماری ہوتی ہے، نزلہ، بخار، سر درد، پاؤں درد، اس طرح انسان کی روح کی بیماری بھی ہے۔ کیا ہے؟ حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، تکبر ہے، عداوت ہے۔ ان بیماریوں سے جو بندہ نظرے میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ ٹھنڈا پانی پیتا ہے؟ بولو، بیمار ہوتا ہے تو بریانیاں کھاتا ہے، پرہیز کرتا ہے نا؟ کرتا ہے نہیں کرتا ہے؟ اسی طریقے سے ہمیں اپنی روح کی بیماریوں کو صحیح کرنا ہے۔ اگر ہمارے اندر جھوٹ بولنے کی عادت ہے، ہمارے اندر جو ہے گالی بکنے کی عادت ہے، ہمارے اندر کسی کے لیے نفرت ہے، تو ہمیں اس بیماری کو کیا کرنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہی تھا کہ وہ لوگوں کے دلوں کو بھی پاک صاف کیا کرتے تھے۔
ہماری بات تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی کیا کریں، اپنے دلوں کو صاف کریں، مسلمانوں کی طرف سے بھی، کس کی طرف سے بھی، کسی مسلمان کو کافر نہ بنائے، کسی مسلمان کو کافر، اختلافات نہ کرے، اصل مقصد ہے۔ تیسرا مقصد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، قرآن کی جو ایک تو تلاوت ہو گئی، اب قرآن کے احکامات والحکمہ اور حدیث کے احکامات، یعنی شریعت، یعنی کیا، شریعت کے احکامات کو لوگوں کو بیان کرنا، اس پر خود بھی عمل پیرا ہونا، دوسروں کو بھی عمل پیرا کرنے کی دعوت دینا، یہ مقصد ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت کا جو مقصد تھا، جو بعثت کا مقصد تھا، میں نے پورے جو ہے نچوڑ بتا دیا۔ یہ چار چیزیں ہم لفظی طور پر قرآن کی تلاوت کرنے والے بن جائیں۔ اب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے تو یہ نہ سمجھو کہ ہم کوئی بہت اچھے انسان ہیں، اپنے نفس کو پاک کرے کہ پتہ نہیں اللہ قبول کرے یا نہ کرے، پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے، ہمیں شریعت پر عمل کرنا ہے۔ شریعت پر کیا کرنا ہے؟ اب جو آپ بچے ہیں مثال کے طور پہ بیٹھے ہوئے، اب وہ اپنے ابو سے جھوٹ بولیں گے؟ نہیں بولیں گے نا۔ کیوں نہیں بولیں گے؟ پھر اللہ نے منع فرمایا۔ تو جھوٹ بولنے کی عادت کیا کرنی ہے؟ ختم کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ استاد کی چپلیں سیدھی کرتے ہو نا، امی ابو کی پہ کرو گے نہیں کرو گے؟ امی ابو کے سر میں مالش کرو، سر دباؤ، تیل پاؤں دباؤ، یہ سب کام کرنا ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اللہ جنت دے گا۔ کیا دے گا؟ جنت دے گا۔ بہت ساری بات، نمازیں پڑھتے نہیں پڑھتے؟ جو نہیں پڑھتے وہ نمازیں پڑھے، اور جو پڑھتے ہیں وہ وقت پر مسجد میں جا کے امام کے پیچھے پڑھے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں لے کر آنی ہیں۔ اب ہمیں یہ نہیں کرنا ہے کہ یہاں سے ابھی چھٹی ہو جائے تو ہم لنگر لوٹنے چلے گئے، وہاں سے بریانی پھینکی ایک بندے نے اور وہ ہاتھ میں آئی نہیں، اس سے پہلے کیا ہو گئی، زمین میں ثواب ملا، گناہ ملی، گناہ ملا۔ کیا ملا؟ ٹوفیاں پھینک رہے، پاپڑ پھینک رہے، ثواب ملا، گناہ ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھر میں تشریف لے کر آئے، ایک روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا، اٹھایا اور صاف کر کے کھا لیا۔ اٹھایا اور کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پر ہم یہ کریں گے کہ ہم صحیح سالم تازہ کھانا برباد کریں؟ نبی تو کھانے کو برباد کرنے آئے تھے، وہ تو وہ اٹھا کے کھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے کیا ہے کہ اگر کوئی دسترخوان میں کھانا کھا رہے، دسترخوان میں کھانا گر گیا، کچھ اس میں گندگی لگی ہوئی ہے تو صاف کر لو، نہیں لگی ہوئی ہے تو کھانا سنت ہے نا۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ اور پھر اب بتاؤ، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت منائی، کیا ان کے طریقوں پر عمل کیا یا ہم نے غلط کیا؟ ہم نکل گئے آتے سنتے، اچھی بات ہے، زور کی اذان ہو گئی، ہم نماز پڑھنے نہیں گئے، اچھا کیا غلط کیا؟ مرد عورت ساتھ ہے، اچھا کیا غلط کیا؟ بولو بھائی، برتھ ڈے، کیا برتھ ڈے منانا صحیح نہیں ہے نا؟ کیک کاٹنا صحیح نہیں ہے نا؟ جس نبی نے ہمیں غیروں کے طریقوں سے منع کیا، آج ہم اسی نبی کا برتھ ڈے منائیں گے، اسلام ہے؟ میں مطلب مبارک نہیں کر رہا ہوں، میں سوالات آپ سے کر رہا ہوں، سمجھ آ رہی بات؟ تو اس لیے لہٰذا ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت اور بعثت کا جو مقصد ہے نا، اس کو بیان کرنا ہے، اس کو سننا ہے، اس کو اپنی زندگیوں میں کیا کرنا ہے، لے کر آنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ بجائے یہ کہ ہم ابھی کیا کریں، جا کے روڈوں میں گھومیں اور جا کے ہم کیا کریں، اٹھیں۔ گھر میں کھانا ملتا ہے نہیں ملتا ہے؟ ابھی ہم بھی انشاءاللہ کھانا کھلائیں گے آپ کو۔ کھانا اسی لیے کھلایا جا رہا ہے تاکہ آپ بھوکوں کی طرح روڈ میں جا کے لنگر نہ لوٹو، ورنہ یہ بات ہے۔ ابھی آپ دبا کے کھانا کھانا، پھر زور کی نماز ہوگی، نماز پڑھنا، پھر گھر میں آرام کرنا، صبح کی چھٹی ہے آرام کرنا، ٹھیک ہے؟ عصر کی نماز پڑھنا، مغرب پڑھنا، عشاء پڑھنا، فجر پڑھنا، پھر کل سے انشاءاللہ مدرسہ کیا ہوگا، اسٹارٹ کر دوں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو سیرت کا مقصد کیا ہے؟ بیان کرنا یا اپنانا؟
ہے اپنانا کیا؟ میں یہ بات دوبارہ دہرا کے بات ختم کروں گا. سیرت کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، طریقے کو، شریعت کو اپنانے کا نام ہے. کس کا نام ہے؟ تو سیرت کا مقصد کیا ہے؟ شریعت پر عمل کرنے کا نام. آسان ہے، چھوڑا کر دیں. شریعت پر عمل کرنے کا نام کیا ہے؟ سیرت ہے. شریعت کو اپنانے کا نام کیا ہے؟ سیرت. تو ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، سنت مبارکہ پر عمل کریں گے نہیں کریں گے؟ کریں گے نا. دوسروں کو دعوت دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ اپنی زندگیوں میں شریعت کو لے کر آئیں گے نہیں آئیں گے؟ ٹھیک ہے نا. تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہے. آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو دوسروں تک پہنچانا ہے. یہی محبت کے رسول بھی ہے، یہی عشق رسول بھی ہے، یہی عاشق رسول بھی ہے. یہی کیا ہے؟ تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل نہیں کرتا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، تو وہ عاشق رسول نہیں ہے. عاشق رسول کون ہے؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر بولو عمل کرے. بولو کیا کرے؟ عمل کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بار بار لے. صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، لباس میں، کھانے میں، پینے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، کھانے میں اس طرح آپ علیہ السلام کھانا کھایا کرتے تھے. ہر من احب شیئا اکثر ذکرہ. انسان کی جس سے محبت کرتا ہے نا، اس کا ذکر بھی بار بار کرتے ہیں. اگر کوئی انسان اپنے والد ابو سے محبت کرے گا، کیا میرا ابو ایسا کرتے ہیں، میرا ابو نے ایسا بولتے ہیں نا، تو جب ہمیں نبی سے محبت ہوگی تو ہماری محفلوں میں، مجلسوں میں، گھر میں، باہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوگا؟ ذکر مبارک ہوگا. کیا ہوگا؟ رحمت ہوگا، سب کچھ ہوگا. ٹھیک ہے. اسے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو، میرے تمام سننے والوں کو جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت کا جو مقصد ہے وہ ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو تمام دنیا پر پھیلانے والا بنائے. اللہ رسومات سے ہماری حفاظت فرمائے، بدعات سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ ہمیں دین اور شریعت کا پابند بنائے. وما علینا الا البلاغ المبین. اور جب اللہ کا نام آئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ اللہ شان یا اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟